ایپیسوڈ 62۔ برنارڈ اس وقت ایک کشادہ کمرے کے درمیانی حصے میں بیٹھا تھا اور اس کے گرد کچھ اور افراد بھی تھے جو مؤدبانہ انداز میں بیٹھے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ جانوروں کے بھیس میں ہیروئن کی اسمگلنگ کا جو طریقہ ہم نے اپنایا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے، اور فی الحال اس کی سپلائی قطعی بند کر دی گئی ہے کیونکہ حکومت نے سرحدی علاقے پر گشت بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ باس، آپ ٹھیک کہہ رہے، مگر ان میں سے ایک مؤدبانہ لہجے میں بولا، تم اپنی بات جاری رکھ سکتے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں باس کے سلسلے میں میگنا کے اس نوجوان ساون کمار کا تعاون حاصل کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اگر ہم اس نوجوان کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے سرحدی علاقے میں سپلائی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی، اور اسی وجہ سے میں نے وکٹر کے ذریعے اس کو اغوا کروایا تھا، مگر وہ تو ایسے آنی اعصاب کا مالک ہے کہ ٹس سے مس ہو کر نہیں دیتا۔ حالانکہ اسے ہر طرح کا لالچ دیا گیا، وہ نہ مانا تو اس پر سختیاں کی گئی، مگر اب تک اس کی طرف سے کوئی امید افزا اطلاع نہیں ملی۔ پھر آپ کا جو حکم ہو، ہم بجاوری کے لیے تیار ہیں۔ میں اس سلسلے میں وکٹر سے اور مشورہ کر لوں، پھر تم لوگوں کو مطلع کر دوں گا۔ فی الحال تو ایک مسئلہ ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے تم لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کون سا مسئلہ باس؟ ڈی ایس پی پرویز ملک، اس شخص نے ہمارا ایک گروہ توڑ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ پرویز ملک نامی نئے ڈی ایس پی نے یہاں کا چارج سنبھال لیا ہے، اور مرکز نے خاص طور پر زخمی شخص کے اغوا کی تفتیش کے لیے اسے روانہ کیا ہے۔ میں اس شخص کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں، اور میری انفو کے مطابق وہ ایک ایسا ذہین آفیسر ہے جو جرائم کی بو سونگھنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اور مجرموں پر یک لخت ایسے ٹوٹ پڑتا ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی شہرت کا سبب اس کی شاندار کامیابیاں ہیں۔ اس کی 10 سالہ ملازمت کے دوران کوئی بھی کیس فائل بند ہونے کی نوعیت تک نہیں پہنچا۔ اس کے سپرد جو بھی ذمہ داری کی گئی اس نے بڑی خوبی اور کامیابی کے ساتھ اسے انجام دیا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اسے شاہین کے نام سے پکارتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندی سے اپنی عقابی نگاہ اپنے شکار پر جمائے رکھتا ہے، اور یکلخت اپنے شکار پر اس کی بے خبری میں جھپٹ پڑتا ہے۔ اس کے گرد کوئی جال بچھا کر اسے کرنا راجندر کی طرح پھنسا کیوں نہ لیا جائے باس؟ ایک آدمی نے کہا۔ نہیں، اب وہ ہوشیار ہو چکا ہے اور کسی ایسے جال میں اس کو پھنسانا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس کے آگے ہڈی پھینک کر دیکھ لی جائے۔ شاید تم نے غور سے میری بات نہیں سنی ہے۔ جس شخص اپنی کارکردگی کے معاملے میں کہیں کو سقم نہ چھوڑا ہو، بھلا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مال و دولت کا لالچی ہوگا؟ کبھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم ایک آدھ کیس کی فائل تو اس کو بند کرنے پر مجبور ہونا ہی پڑتا، مگر اس کا شاندار اور بے داغ ریکارڈ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ وہ کوئی سرفرا شخص ہے جو فرض کے آگے دولت کی بھی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے باس، ایک قداور شخص تیکھے لہجے میں بولا، میں آپ کا مطلب سمجھ چکا ہوں۔ اس شاہین کے شکار کی مجھے اجازت دیں، میں اس کے دونوں بازو توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ نہ اس کے بازو ہوں گے اور نہ وہ پرواز کر سکے گا۔ ہاں، یہی واحد راستہ ہے اس کی گرفت سے بچنے کا، مگر اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے تم پیٹر کو بھی ساتھ رکھنا، اور جہاں تک ہو سکے اسے للکارنے کی حماقت نہ کرنا۔ اس سلسلے میں تمہیں جتنے آدمی درکار ہوں ان کا انتخاب میں تمہیں پر چھوڑتا ہوں، لیکن مسٹر بھگت رام، مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر اس ڈی ایس پی کی آنکھیں چاہیے، عقابی آنکھیں۔ برنارڈ قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ اس کے لہجے میں ایسی درندگی شامل تھی کہ ایک لمحے کو وہ سب سہم کر رہ گئے۔ داڑھی والا اقبال نامی اس دلیر شخص کو ایک چھوٹے سے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اقبال کو ایک کمرے میں قید کر گیا تھا جہاں وہ بیٹھا ہوا حالات کے اس طرح اچانک رخ بدل لینے پر کفے افسوس مل رہا تھا۔ حالانکہ اس کی چھٹیس نے بر وقت اسے انجانے خطرات کا احساس دلانا چاہا، مگر حالات ایسے پراسرار رویہ اختیار کر گئے کہ اسے ہاتھ پر چلائے بغیر ہی خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا پڑا۔ پھر بھی حویلی میں داخل ہوتے وقت اسے ایک نادر موقع ملا تھا۔ داڑھی والا شخص غیر ارادی طور پر اس کے پرسکون رویے سے متاثر ہو کر ایک لمحے کے لیے اس کے قریب سے گزرا، اور وہ اس وقت اس داڑھی والے شخص کے ہولسٹر میں لٹکے ریوالور کو کھینچ کر پانسا پلٹ سکتا تھا، مگر اسے تو خود ہی ان لوگوں کی تلاش تھی، اور اسی لیے وہ ان پہاڑیوں کے دشوار گزار علاقے میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اچانک ہی کچھ قدموں کی آہٹیں کمرے کے دروازے کی سمت آ کر رک گئیں، اور پھر داڑھی والے شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، چلو، سرکار نے تمہیں یاد کیا ہے۔ کون ہے سرکار؟ نام کیا ان کا؟ سرکار سرکار ہے، باقی تم خود ان سے پوچھ لینا۔ پھر اس کو ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جسے چھوٹا موٹا ہال کہا جا سکتا تھا، اور یہ ہال مشرق و مغرب کے حسین امتزاج کا نمونہ نظر آتا تھا۔ ایک طرف مغربی طرز کا
جدید فرنیچر تھا اور دوسری طرف مشرقی انداز کا ایک تخت جس پر سفید براق چاندنی بچھی تھی اور گاؤ تکیے لگے تھے۔ دیواروں پر کچھ باروب افراد کی تصاویر لگی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پرانے زمانے کی کسی جاگیردار کی حویلی میں آ گیا ہو۔ اقبال کو کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کمرے کے ہر دروازے پر مسلح سنتری موجود تھے جو بڑی مستعدی سے اپنی جگہ کھڑے اس کو گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ چند ہی منٹ بعد ایک انتہائی باروب اور ادھیڑ عمر شخص کمرے میں اندر داخل ہوا۔ چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی میں ملبوس واقعی کسی ریاست کا راجا نظر آتا تھا۔ شاید یہی ان کا سرکار ہے، اقبال نے سوچا، اور پھر اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ داڑھی والے نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کہا، سرکار، یہ بھی راستہ بھٹک کر یہاں گئے ہیں۔ ایک منٹ بھنڈاری، وہ شخص باروب لہجے میں تخت پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی نگاہیں اقبال کے چہرے پر جم گئی۔ کون ہو تم؟ میں بتا چکا ہوں، وہ میں بھی سن چکا ہوں۔ میرا نام سردار چوہان ہے، یہ سب میرے ملازم ہیں۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اقبال۔ تو مسٹر اقبال، تم کس کی تلاش میں یہاں تک آن پہنچے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ دیکھو میاں، اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہاری زبان کی لڑکھڑاہٹ اس بات کی گواہی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں کسی کی تلاش میں آن نکلا ہوں؟ جس وقت بھنڈاری نے مجھ سے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ سرکار یہ بھی راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہے، تو تم لفظ بھی پر بھی غیر محسوس انداز میں چونکے تھے اور پھر ایک دم پرسکون ہو گئے تھے۔ لفظ بھی پر چونکنا اس بات کی علامت تھی کہ تمہیں کسی شخص کی تلاش تھی، اور تمہارا پرسکون انداز بتاتا ہے کہ… بہت خوب، اقبال نے اس کی بات کاٹی۔ واقعی تمہارا مشاہدہ وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ اتنی باریک بینی سے کسی شخص کے حرکات و سکنات پر نظر رکھنا اور پھر اس سے 100% ٹھیک نتیجہ اخذ کرنا واقعی کمال کی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب بتا دو کہ تمہیں کن اشخاص کی تلاش ہے؟ ان کی۔ اقبال نے اچانک دروازے کی طرف بایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، جیسے واقعی اس نے دروازے پر اپنے مطلوبہ شخص کو دیکھ لیا ہو، اور غیر ارادی طور پر سردار چوہان کے ساتھ ہی ساتھ ان سب کی نظریں دروازے کی سمت اٹھ گئیں۔ بس اتنی ہی مہلت اقبال کے لیے کافی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے سردار پر چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن جکڑتے ہوئے دائیں ہاتھ میں موجود خنجر کی نوک اس کے نرخلے پر رکھ دی۔ بمشکل 5 سیکنڈ کا وقفہ تھا جس میں اس نے بازی پلٹ دی تھی۔ اب اگر تم لوگوں نے ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو تمہارے سرکار گئے کام سے۔ اپنے ہتھیار پھینک دو اگر اپنے سرکار کی زندگی سے پیار ہے تو۔ وہ غرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بھنڈاری اور اس کے پہرے دار اس عجیب صورتحال پر بھوچنکا رہ گئے۔ وہ عجیب کشمکش میں گرفتار تھے۔ اقبال نے ان کے سرکار کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا اور اس کے ہاتھ میں دبے خنجر کی نوک سردار چوہان کے گلے کو ادھڑنے کے لیے تیار تھی۔ بھنڈاری نے آخرکار بے بس ہو کر اپنی رائفل پھینک دی۔ اس کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ اوپر کر دیے۔ سردار چوہان، انہیں حکم دو کہ 2 منٹ کے اندر اندر ان آدمیوں کو لے کر آئے۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وشنو اور بلراج کو؟ سردار نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ گڈ، تم واقعی بڑے ذہین ہو۔ اقبال نے خنجر کی نوک پر دباؤ کم کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا تو تم گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ بھنڈاری، ان دونوں کو بلا لاؤ۔ خبردار، کوئی گڑبڑ مت کرنا، یہ میرا حکم ہے۔ اس کے لہجے کا رعب واپس آ گیا۔ بھنڈاری کے کمرے سے نکلتے اقبال نے زمین پر پڑی رائفل پر قبضہ کر لیا اور اس کی نالی کا رخ سردار چوہان کی سمت تھا، مگر یہ دیکھ کر وہ چونک اٹھا کہ سردار چوہان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، مشفقانہ مسکراہٹ، جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کی غیر معمولی کارکردگی پر خوش ہو رہا۔ اقبال بے چین سا ہونے لگا۔ اس کی چھٹی حس پھر سے بیدار ہو گئی تھی۔ اگر اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں؟ تم نے اتنی سختی سے گردن دبائی کہ سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اقبال نے اجازت دے دی، لیکن وہ پوری طرح ہوشیار تھا۔ اس کی رائفل کا رخ ابھی تک چوہان کی طرف تھا۔ چوہان اجازت ملتے صوفے کی سمت بڑھا اور نڈھال سی حالت میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ صوفے کے ہتھے پہ رکھ لیا اور دوسرے ہاتھ سے وہ گردن سہلا رہا تھا، اور پھر وہی خطرہ سامنے آ گیا جس کی پیشن گوئی اس کی چھٹی حس اتنی دیر سے کر رہی تھی۔ اچانک اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا وہ حصہ اچانک ہی ایک جھٹکے کے ساتھ زمین میں دھس گیا اور دوسرے لمحے وہ رائفل سمیت نیچے خلا میں گر رہا تھا۔ گرتے گرتے اس کے کانوں میں چوہان کی قہقہی کی آواز گونجی اور پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہی سوکھی گھاس پھوس کے ایک ڈھیر پر آ گرا۔ گھاس کے ڈھیر نے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹنے سے بچا لی۔ اس نے اوپر نظر اٹھائی۔ اس جگہ جہاں سے وہ گرا تھا تقریباً 4 فٹ لمبا اور تقریباً اتنا ہی چوڑا ایک چوکور خلا نظر آ رہا تھا، جس میں سے ہلکی ہلکی سی روشنی اس طرح آ رہی تھی جیسے کسی روشن دان سے روشنی کی کرنیں گزرتی ہیں۔
اس نے تہہ خانے کا جائزہ لیا۔ اس کا صرف ایک دروازہ تھا جو بند تھا، اس کے علاوہ نکاسی کا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ چوہان کی مسکراہٹ نے اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح عجیب و غریب خطرے سے واسطہ پڑے گا۔ وہ گھاس کے ڈھیر پر لیٹ گیا۔ تقریباً 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تہہ خانے کے دروازے پر کچھ آہٹیں ابھری اور وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آہستہ سے دروازے کی کنڈی ہلنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کنڈی کھل گئی۔ جوان رائفل پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھائے، باہر نکل آؤ۔ ذرا بھی چالاکی کی تو اس بار نہیں بچو گے۔ باہر سے بھنڈاری کی آواز آئی۔ اس نے مجبوراً رائفل وہیں پھینکی اور ہاتھ بلند کر کے باہر نکل آیا۔ یہ ایک تنگ راستہ تھا اور تقریباً 50 گز لمبے اس راستے کا اختتام ایک ایسے ہی کنویں پر ہوا جس میں وہ پہلے بھی پھنس چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کنویں میں لگی آہنی سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور جس وقت اس نے کنویں کی منڈیر سے سر اٹھایا تو وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے سامنے وشنو اور بلراج کھڑے مسکرا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہی دوستانہ انداز میں سردار چوہان بھی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، وشنو سردار چوہان کی طرف مڑتے ہوئے بولا، یہ اقبال ہے، میرا جانثار ساتھی۔ پھر اقبال کے سمت مڑتے ہوئے بولا، آ جاؤ بھائی، سردار چوہان ہمارے دشمن نہیں، دوست ہیں۔ وہ لوگ بال بال بچے تھے۔ ڈی ایس پی پرویز ملک نے ملبے کے اڑتے ہوئے گرد و غبار کو دیکھا۔ واقعی ٹرانسمیٹر میں کوئی طاقتور بم تھا جس نے اس مضبوط کنکریٹ کے بنے کمرے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اس عمارت کے دوسرے حصوں کو بھی سخت نقصان پہنچا تھا۔ پرویز نے اپنے کپڑوں پر جمی گرد جھاڑی۔ اتنی ہی دیر میں انسپیکٹر نیلم اور اس کے دیگر ساتھی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر پرویز کو سب سے پہلے کرنل کا خیال آیا، اور یہ دیکھ کر اس کی مایوسی کی انتہا نہ رہی کہ کرنل ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ایک سپاہی نے بتایا کہ کمرے سے چھلانگ لگاتے وقت اس نے کرنل کو بدحواسی سے دوڑتے ہوئے میز سے ٹکرا کر گرتے دیکھا تھا، اور پھر اسے نہیں معلوم کہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا یا ملبے میں دب کر رہ گیا تھا۔ جب گرد و غبار کچھ کم ہوا تو وہ سب اس ملبے میں کرنل کو تلاش کرنے لگے، اور کافی جدوجہد کے بعد بالآخر وہ مل گیا، مگر اس حالت میں کہ اس کا سر بالکل پچک چکا تھا اور جسم کے دوسرے حصے بھی بری طرح کچلے گئے تھے۔ پرویز نے اپنے سر سے ٹوپی اتار لی اور 2 منٹ کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ پرویز کے لیے یہ کیس ایک چیلنج کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بے داغ اور شاندار ریکارڈ کے لیے ایک دھبے کی شکل وہ اختیار کر گیا تھا۔ اتنے دن کی بھاگ دوڑ اور جافشانی اکارت چلی گئی، اور وہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ سر، انسپیکٹر نیلم نے اس کی پریشانی محسوس کر لی۔ ہم اپنی تفتیش کا رخ اگر دوبارہ اس اسپتال کی طرف موڑ دیں جہاں سے اس زخمی کو اغوا کیا گیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ یو مین جے جے اسپتال؟ او ہاں، یقیناً تمہارا خیال اچھا ہے۔ وہ توصیفی نگاہوں سے نیلم کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہ کے بعد دیگر ناکامیوں نے شاید میرے دماغ کو تھکا دیا ہے۔ جب بھی مجھے کچھ سوچ نہیں رہا تھا میں بلا وجہ فکر مند ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی پرویز ملک جے جے اسپتال پہنچ چکا تھا۔ اس بار نیلم اس کے ساتھ تھی۔ وہ سیدھا ڈاکٹر مہیش کے کمرے پر ہی رکا۔ ڈاکٹر مہیش کو اطلاع دی تو اس نے باوجود مصروفیت کے انہیں اندر بلا لیا۔ ہیلو ڈی ایس پی صاحب، کیسے تکلیف کی؟ بس یوں ہی، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا کہ آپ سے ملاقات کرتا چلوں۔ بڑی کرپا کی مہاراج، آپ نے جواب پدھارے۔ کہیے کیا پئیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ تم جو چاہو ڈاکٹر۔ مہیش نے چپراسی کو چائے لانے کا حکم دیا۔ چائے کے دوران پرویز نے نیلم کا تعارف ڈاکٹر مہیش سے کرایا اور پھر مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولا، ڈاکٹر، میں خاص سلسلے میں تمہارا کچھ تعاون چاہتا ہوں۔ جی ہاں، کیوں نہیں، کس قسم کا تعاون؟ دراصل میں یہاں کے ان اسٹاف ممبرز کے نام و مکمل پتے حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کسی نہ کسی طور بہرحال اس زخمی شخص سے ملوث رہے ہوں۔ ڈاکٹر نے ہنکارا بھرا اور پھر اس نے بیل بجا کر چپراسی کو بلایا اور مسٹر پانڈے کو بلانے کا حکم دیا۔ میں نے جس شخص کو یہاں بلوایا ہے وہ ہر اعتبار سے آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ اس کے سپرد نہ صرف ہمارے اسٹاف کی نگرانی ہے بلکہ وہ اسپتال سے متعلق دیگر لوگوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اسی وقت ایک بھاری بھرکم شخص کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بولا، یہ لیجیے، مسٹر پانڈے آ گئے ہیں۔ مسٹر پانڈے، ان سے ملیے۔ وہ پرویز ملک کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ آپ ڈی ایس پی پرویز ملک ہیں اور اس شخص کے اغوا کی تفتیش کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ پانڈے نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ میں بھی آپ کی تعریف میں ڈاکٹر مہیش سے بہت کچھ سن چکا ہوں۔ ارے یہ تو بس یوں ہی شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ دراصل ڈی ایس پی صاحب کو کچھ خاص معلومات درکار ہیں جو ان کی تفتیش میں انہیں بڑی سہولت مہیا کر سکتی ہیں۔
جی فرمائیے، آپ کے ساتھ تعاون کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ تو بات یہ ہے پانڈے جی کہ اس شخص کے اغوا کے سلسلے میں دوران تفتیش میرے ہاتھ کچھ سراغ لگے تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسپتال پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ بڑے ہی منظم انداز میں اور زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے چند ملک دشمن عناصر کا ہاتھ ہے جن کے ذرائع بہت وسیع ہیں، ان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ میں اس سازش کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور میرے ہاتھ ایک مہرے بھی لگے، مگر افسوس کسی وجہ سے میں ان سے وہ معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا جس سے میری تفتیش آگے بڑھتی۔ چنانچہ یہ امر قابل تعریف ہے کہ وہ لوگ عین موقع پر اس زخمی کو نکال کر جتنی آسانی سے غائب ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً اسپتال کے کچھ لوگوں کی سہایتا ضرور حاصل کی ہوگی، یا پھر ان کے کچھ لوگ پہلے سے یہاں موجود ہوں گے جنہوں نے اس گروہ کی باقاعدہ رہنمائی کی اور انہیں تمام تر سہولیات پہنچائیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ان مشتبہ افراد کے نام و پتے نوٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی دانست میں اس حادثے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ان میں ہو سکتا ہے اسٹاف کے لوگ بھی شامل ہوں اور کچھ باہر کے لوگ بھی جن کی حرکات و سکنات پر آپ کو کچھ ہلکا سا شبہ بھی ہو۔ تو پرویز اس کو سمجھانے لگا، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے جناب۔ فرض کیجئے میں ایک دو لوگوں پر شبہ ظاہر کر بھی دوں تو کس بنیاد پر؟ محض اپنے خیال کی بنا پر؟ نہیں ڈی آئی جی صاحب، یہ تو آپ مجھے پھنسوانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جب معلوم ہوگا تو میرے ان سے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سلسلے میں آپ کو قطعی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو معلومات بھی ہم کو پہنچائیں گے نا، وہ صرف اس کمرے تک محدود رہے گی۔ نہیں جناب، اس سلسلے میں مجھے تو آپ معافی رکھیں۔ بات اپنے اسٹاف کے لوگوں تک پہنچی نا تو میری پوزیشن کتنی نازک ہو جائے گی، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ مسٹر پانڈے، ایک ذمہ دار پولیس افسر کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان معلومات کے پس پردہ آپ کا نام ہمیشہ خفیہ رہے گا۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنے والے شخص کا واسطہ کسی ایسے تلخ تجربے سے پڑ جائے کہ آئندہ وہ قانون کی مدد کرنے سے باز آ جائے۔ اور میں نے اپنے طور پر آپ سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ آپ کے نزدیک جو مشتبہ شخصیات ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اگر پوچھ گچھ شروع کریں تو آپ کے ہاں اسٹاف کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ہمارا کافی وقت ضائع ہو جائے گا، جبکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے طور پر ان مشتبہ افراد کی لسٹ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اپنے طور پر ان کے حالات کا تجزیہ کر کے اپنے شکوک دور کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان مشتبہ افراد اس تگ و دو میں شاید کوئی سراغ ایسا مل جائے کہ ہماری پیش قدمی میں جان پڑ جائے۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ یہ یقین دلاتے ہیں کہ میرا نام پوشیدہ رہے گا تو میں آپ کو ان چند لوگوں کی فہرست بنا کر ضرور دے دیتا ہوں جن کی حرکات و سکنات میں کچھ غیر معمولی کیفیات شامل تھی جن کا میں نے مشاہدہ کیا۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر مہیش، جس نے ان دونوں کی گفتگو سنی تھی، اب وہ پرویز ملک کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب، واقعی میں آپ کی عقل و فراست کا تو پہلے سے ہی قائل تھا جب آپ نے اس جوگی فقیر اور پھر کرنل راجندر پر جس ہوشیاری سے ہاتھ ڈالا تھا، لیکن آج آپ کے صبر و تحمل اور دلوں کو تسخیر کرنے والی جادو اثر گفتگو کا بھی قائل ہو گیا ہوں۔ آپ اسے ڈرا دھمکا کر بھی ان افراد کی فہرست طلب کر سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے نرم رویے اور شائستہ الفاظ سے بالآخر اسے قائل کر ہی دیا۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈاکٹر، میں واقعی اسے ڈرا دھمکا کر کچھ نازیبا الفاظ سے مخاطب کر کے بھی اس کو اس کام پر مجبور کر سکتا تھا، مگر وہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے یوں ہی چند ایک لوگوں کے نام لکھوا دیتا۔ لیکن میرے رویے نے اس کے دل میں پیدا شدہ شکوک دور کر دیے تو وہ بذات خود قانون کی سربلندی کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے اشتیاق میں مبتلا ہو گیا۔ اور اب دیکھنا، نہ جانے کیوں مجھے وشواس ہے کہ پانڈے کا تعاون ہماری تفتیش کے بند راستے کھول دے گا۔ پانڈے نے واپس آنے میں کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی، مگر جب اس نے مشتبہ افراد کی ایک مکمل فہرست پرویز کے حوالے کر دی تو اس کے انتظار کی کوفت ختم ہو گئی۔ ان افراد کے ناموں کے آگے میں نے خصوصی طور پر وہ وجوہات مختصراً درج کر دی ہیں جن کی وجہ سے میری نگاہ میں وہ مشتبہ دکھائی دیے ہیں، اور فہرست میں سب سے آخری نام مس پدمنی کا ہے جو یہاں اسٹاف نرس کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ وہ ایک لمحے کچھ ہچکا، جس کے بارے میں مجھے شبہ ہی نہیں بلکہ وشواس ہے کہ وہ زخمی سے دلچسپی رکھنے والے ایک شخص سے واقف تھی، بلکہ اس کی واقفیت دوستی کے رشتے میں بدل گئی تھی، اور جب تک وہ زخمی یہاں رہا وہ اس شخص کے ساتھ اکثر و بیشتر دیکھی جاتی رہی ہے۔ پرویز کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ بہت خوب پانڈے جی، آپ نے واقعی ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور۔ ان درجن بھر افراد کی فہرست میں صرف پدمنی کے بارے میں ہی آپ اتنے اعتماد سے جو شبہ ظاہر کر رہے ہیں، اس کا کوئی خاص کارن؟ جی بس یہ میرا شبہ ہے۔ نہیں پانڈے جی، حسن ہر انسان کی کمزوری ہے، اور یقیناً وہ آپ کو کچھ غیر معمولی حسین اور خوبصورت لگتی ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب؟
وہ اپنی جیب سے رومال نکال کر پیشانی پر سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولا، اور چونکہ وہ آپ کو حسین لگتی ہے اس وجہ سے آپ اس کی حرکات و سکنات اور سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس کی ذات میں غیر معمولی دلچسپی رکھنے کی بنا پر ہی وہ آدمی آپ کی نظروں میں آ گیا جو اس زخمی شخص سے دلچسپی رکھتا تھا۔ پانڈے جذبے ہو کر رہ گیا، اور اس حسین نرس کی ٹوب میں لگے رہنے کی وجہ سے ہی آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہو گئی جس کے نتیجے میں آپ کا شک یقین میں بدل گیا، جس کا اظہار آپ ابھی کر چکے ہیں۔ پانڈے حیرت سے منہ پھاڑے پرویز کو تک رہا تھا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ان کی ملاقاتوں کا پتہ آپ کو کیسے چلتا تھا، صرف اتنا بتا دیجیے کہ آپ ان دونوں کو زیادہ تر کس جگہ ملتے دیکھا کرتے تھے۔ اسپتال کے قریبی ایک ہوٹل میں ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ کوئی خاص وقت مقرر تھا یا مختلف اوقات میں ہوتی تھی؟ مختلف اوقات میں۔ اب مجھے آگیا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کچھ دوسرا اہم کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر پانڈے، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مہیش نے پانڈے کے جانے کے بعد پرویز سے پوچھا، یہ پانڈے ایک دم بوکھلا کیوں گیا تھا اور اس کے چہرے سے اظہار ندامت بھی ہو رہا تھا؟ جناب اس عمر میں بھی حسین لڑکیوں یا کم از کم پدمنی کے حسن میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی خاص مصروفیات کا بھی آپ کو علم رہتا تھا، اور اسی غیر معمولی دلچسپی اور ٹو میں لگے رہنے کی وجہ سے ان پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ شخص اس زخمی آدمی سے غیر معمولی دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اسی لیے بوکھلائے ہوئے تھے کہ ان کی حسن پرستی کا بھانڈا پھوٹنے لگا تھا۔ پرویز ہنس پڑا۔ مہیش نے بھی اس کے قہقہے میں ساتھ دیا۔ پھر پرویز نے ڈاکٹر مہیش کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور نیلم کوٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف چل دیا۔ اب اس کے ذہن میں نرس پدمنی کا پتہ گھوم رہا تھا۔ اندیکھے دشمن کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت نے ریشمی رسی کے حلقے سے اس کی گردن اس طرح جکڑ لی تھی کہ وہ بے بسی سے ہاتھ پیر چلا کر رہ گیا۔ پھر اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی۔ چند ہی منٹ بعد اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا یا پھر اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ زرتاج بیگم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس کی ایک ہی گھرکی سے کسی معصوم بچے کی طرح ڈر جانے والا اختر ایسی ذہین اور شفاف شخصیت کا حامل ہوگا۔ اس نے اپنے شکار کی گردن کو عقب سے اتنی تیزی اور مہارت کے ساتھ رسی میں جکڑ دیا تھا کہ اس غریب کی آواز بھی نہ نکل سکی، اور اب اس کے وہ تمام خدشے ایک ایک کر کے دم توڑ رہے تھے جو اختر کی جان کو لاحق تھے، اور اب اسے یہ اطمینان ہوتا جا رہا تھا کہ اختر ڈمی حاصل کرنے میں کامیاب رہے یا نہ رہے اس کی جان ضرور بچ جائے گی، کیونکہ وہ خوخار خطروں سے تو کامیابی کے ساتھ نمٹ ہی چکا تھا۔ اب اس کی کامیابی کی راہ میں حائل ہونے والے صرف وہ 5 محافظ بچے تھے جو اس وقت گیٹ سے ملحقہ کمرے میں بیٹھے گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یوں تو وہ جانتی تھی کہ ان کی رائفلوں میں مصنوعی کارتوس بھرے ہوئے ہیں، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان لوگوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ وہ بہترین لڑاکے تھے، جوڈو کراٹے اور خنجر زنی کے ماہر۔ اب تک تو اختر ان سے اپنی حکمت عملی کے تحت ایک ایک کر کے نمٹتا رہا تھا، مگر اب تو ان 5 سے تنہا بھیڑنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ کیا اختر تنہا ان تمام لڑاکوں کو شکست دے سکتا ہے؟ ہاں، اس کی ذہانت حکمت عملی اس بات کی گواہی دے رہی تھی، اور اب زرتاج کو یہ انتظار تھا کہ وہ ان 5 پر قابو حاصل کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ اختر اس محافظ کی لاش گھسیٹ کر درختوں کی آڑ میں لے جا چکا تھا، جہاں وہ جھکا ہوا مردہ محافظ کے جسم سے اس کے کپڑے اتار رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو زرتاج یہ دیکھ کر بھونچنکی رہ گئی، بھلا اس کے کپڑے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے سوچا، اور پھر یکایک اس کے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ اس محافظ کے کپڑے اتارنے کا مطلب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ واقعی اختر قدم قدم پر اپنی ذہانت کے گل کھلا رہا تھا۔ اس نے محافظ کے کپڑے پہن کر اسی انداز میں رائفل کندھے سے لٹکائی اور واپس اس کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ 5 اس وقت کمرے میں موجود تھے اور شاید چائے کے آخری گھونٹوں کو حلق سے اتار رہے تھے۔ یہ ستیش کہاں جا کر بیٹھ گیا؟ کتوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی۔ ایک تشویش زدہ آواز میں بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، چلو اٹھو دیکھتے ہیں۔ وہ سب اپنی رائفلیں سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر باہر نکلنے سے قبل ایک محافظ نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر باہر کا جائزہ لیا اور پلٹ کر بولا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ستیش آ رہا ہے۔ یہ سن کر ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور چہروں سے تشویش کے اثرات غائب ہو گئے۔ یہ رہ کہاں گیا تھا؟ آ رہا ہے وہ، خود ہی پوچھ لینا اس سے، دوسرے نے جواب دیا۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ اس غریب کو کچھ پوچھنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ دروازے میں داخل ہونے والے شخص کے چہرے پر روشنی پڑتے ہی وہ چونک پڑا، اور اس سے قبل کہ اس کا ہاتھ رائفل کندھے سے اتار پاتا، وہ شخص ان سب کو اپنی رائفل کی زد میں لے چکا تھا۔ ہینڈز اپ! کسی نے بھی ہلنے کی کوشش کی تو کھوپڑی میں پگھلتا ہوا سیسا اتار دوں گا۔ اب تم لوگ ایک ایک کر کے اپنی رائفل زمین پر ڈال دو، اور سنو، کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ۔ وہ سب سکتے میں رہ گئے۔ اختر نے اتنے غیر متوقع اور بھرپور انداز میں قابو پایا تھا کہ انہیں اس کے خلاف کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی؟ صرف 1 منٹ کے بعد میں تم لوگوں کو بھوننا شروع کر دوں گا۔ ان لوگوں نے مجبور ہو کر اختر کے کہنے کے مطابق اپنی رائفلیں ایک طرف ڈال دی۔
اختر نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ شاباش، اب تم لوگ سامنے والی دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اختر کی ہدایت پر عمل کیا۔ ان کے دیوار سے لگتے اختر نے جھپٹ کر فرش پر پڑی رائفلیں اٹھائیں اور کمرے سے باہر پھینک دیں۔ پھر خود بھی کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ خدا کی پناہ، اسکرین کے سامنے بیٹھی ہوئی زرتاج بیگم نے کہا۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک سیدھا سادہ انسان اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اختر اس طرح حالات پر قابو پا لے گا۔ اختر ابھی تک اس کمرے کے باہر کھڑا تھا جس میں اس نے پہرا دینے والوں کو بند کر رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سے مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے ایک رائفل اٹھا لی اور اس دروازے کی طرف اس کا رخ کر کے اچانک ٹریگر دبا دیا۔ اگرچہ ان رائفلوں میں مصنوعی گولیاں رکھی گئی تھیں، اس کے باوجود وہ اتنی پرقوت تھی کہ ان کے چلنے سے اچھی خاصی آواز پیدا ہو سکتی تھی، اور اگر کسی انسانی جسم پر وہ ماری جاتی تو انسان کو زخمی بھی کر سکتی تھی۔ اس کی رائفل سے چلی ہوئی گولی اس دروازے سے لگ کر اچٹ گئی۔ اختر نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ گولی نے اپنا کام کیوں نہیں کیا۔ پھر اس نے رائفل کو ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا اور ایک طرف اچھال کر پھینک دیا۔ زرتاج کے بدن پر چیونٹیاں سے رینگنے لگیں۔ کیا اختر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ رائفل میں مصنوعی گولیاں ہیں؟ لیکن وہ زیادہ دیر تک اس موضوع پر سوچ نہ سکی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اختر بلی کی طرح دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ زرتاج کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اختر کو کیا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر ایک دوسرا بٹن دبا دیا۔ اب اسکرین پر اس کمرے کا اندرونی منظر تھا جس کمرے میں اختر نے ان محافظوں کو بند کیا تھا۔ محافظوں میں سے ایک دروازے کے پاس کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے خنجر کی نوک کے ذریعے کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسرے بڑی توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس دروازے کے بالکل اوپر ایک ہلکی سی درس تھی جس کے اندر خنجر کی نوک کو داخل کر کے دروازے کی کنڈی کو نیچے گرایا جا سکتا تھا۔ زرتاج نے بٹن دبا کر منظر بدلا۔ اختر اب اس دروازے کی ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا رکھا تھا، پھر اچانک وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ مڑا اور دوسرے ہاتھ سے کنڈی کھول کر اس نے اوپر اٹھائے ہوئے ہاتھ سے اس آدمی کو کمرے سے باہر کھینچ لیا جو خنجر کی نوک کے ذریعے کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ فٹ بال کی طرح اچھلا اور بھت سے زمین پر گر پڑا۔ ونڈرفل! زرتاج نے بے ساختہ تالی بجائی۔ اب دوبارہ اختر نے اس شخص کو دبوچ لیا تھا۔ وہ خنجر اس کے ہاتھ سے پہلے ہی چھوٹ کر ایک طرف جا گرا۔ اختر اسے اتنی زور سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ اس کے لیے خود کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ پھر اختر نے اس پر اپنی گرفت ختم کی تو وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح گر پڑا۔ اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہ رہی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا۔ اب بتاؤ، رائفلوں میں نقلی گولیاں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اختر گھرایا۔ وہ آدمی گہری گہری سانس لے رہا تھا، اس کے حواس قابو میں نہیں تھے۔ بتاؤ، رائفلوں میں مصنوعی گولیاں کیوں رکھی ہیں؟ ٹھیک ٹھیک بتانا، ورنہ تم دیکھ چکے ہو کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ میں نہیں جانتا، میں سچ کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ رائفلوں میں مصنوعی گولیاں کیوں رکھی گئی ہیں۔ تم یقین کرو۔ چلو، کر لیا یقین۔ اب یہ بتاؤ کہ اس مکان میں کتنے کمرے ہیں اور ہر کمرے میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں؟ اس مکان میں بہت سے کمرے ہیں۔ کوئی کمرہ لائبریری کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو کسی کمرے کو بیڈ روم بنایا گیا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں کسی خاص کمرے کی تلاش ہے؟ ہاں، کیا یہاں کوئی ایسا کمرہ بھی ہے جس میں کوئی زخمی یا بے ہوش انسان موجود ہے؟ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بتاؤ وہ کمرہ کون سا ہے؟ ہاں، ایک کمرہ ہے ایسا۔ اس کمرے میں ایک زخمی انسان موجود ہے۔ کم از کم ہمیں یہی بتایا گیا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم کو یہاں رکھا گیا تھا، لیکن تم نے ہم سب پر قابو پا لیا۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ سب باتیں چھوڑو، میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم لوگ کون ہو، تمہیں یہاں کس نے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے۔ تم بس مجھے اس کمرے تک پہنچا دو، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ آؤ چلو۔ وہ آدمی ابھی تک فرش پر اکڑو بیٹھا تھا۔ اختر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے جھٹکے سے اٹھا دیا۔ اس وقت بھی اس کی بے پناہ طاقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی آسانی کے ساتھ اس لہیم شہیم آدمی کو کھڑا کر دیا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہو۔ تم بھی کمال کے آدمی ہو دوست۔ اس محافظ نے ستائشی نگاہوں سے اختر کی طرف دیکھا۔ بس اب مجھے اس جگہ پہنچا دو، اختر بولا۔ زرتاج نے اپنی نگاہیں اسکرین پر جما رکھی تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس بڑے کمرے میں اختر کے لیے ایک اور آزمائش اس کا انتظار کر رہی ہے۔